بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ سبق میں گاؤں دیہات میں بیان کرنے کے آداب، وہاں کے لوگوں کا مزاج اور وہاں کس طرح کا مواد ہمیں پیش کرنا چاہیے اور مواد پیش کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہم نے الحمدللہ پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم شہر کے اطراف میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر وہاں آپ نے بیان کرنے جانا ہے، آپ کا وہاں بیان ہے، تو اس جگہ کس طرح کا مواد ہونا چاہیے، گفتگو کے دوران انداز کس طرح کا ہونا چاہیے اور آغاز کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ مواد کے اندر تو سب سے پہلی بات کہ ہم آیات کی تفسیر، مفسرین کے اقوال، اس کو پیش کریں گے۔ یعنی جو موضوع آپ کا متعین ہو جاتا ہے، اس موضوع کے متعین ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت لے کر آئیں گے۔ جب قرآن پاک کی آیت آ گئی تو اس کے بعد آپ نے اس کی تفسیر دیکھنی ہے اور مختلف تفاسیر دیکھنی ہے اور مفسرین کے اقوال آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ یہاں بیان کے دوران آپ لوگ جب مفسرین کے اقوال ذکر کریں گے تو جس مفسر کا قول ہوگا اس کا نام بھی آپ ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب آپ تفسیر بیان کریں گے گاؤں دیہات میں تو وہاں مفسرین کا قول ذکر کرتے ہوئے ان کا نام نہ ذکر کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ لوگ پھر آپ کی علمیت کے زیادہ ماننے والے بن جائیں گے اور آپ کو بھی انہی بزرگوں سے علم ملا ہے، اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہوگا، تو اس سے یہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ زیادہ جڑیں گے۔ میں یہ جو بات کرتا ہوں کہ لوگ آپ کے ساتھ زیادہ جڑیں، اس لیے کہ الحمدللہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے صحیح العقیدہ بنایا ہے، آپ لوگ صحیح عقیدے پر ہیں، تو جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے، جڑیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی برکت سے ان کے عقائد بھی درست ہوں گے۔ تو اس نیت سے ہمیں اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑنا چاہیے کہ اللہ نے جو مجھے قرآن اور حدیث کا علم دیا اور الحمدللہ علماء حق کے ساتھ اللہ نے مجھے جوڑا ہے، تو میں اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملاؤں تاکہ ان کے عقائد بھی درست رہیں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ خدمت لے لے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو یہاں جو گاؤں دیہات سے عام طور پہ یہ جو مضافات شہر جو کہلواتی ہے جگہ، یعنی شہر کے اطراف، یہاں عام طور پہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو گاؤں دیہات سے اٹھ کے یہاں محنت مزدوری کے لیے کسی جگہ جاب ان کی لگ گئی، اس نیت سے آئے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ ایک اعتبار سے وہ شہر میں رہ رہے ہیں تو شہر کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، اور دوسرا اس اعتبار سے کہ وہ اصلاً دیہاتی ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو وہاں کا بھی ان کی طبیعت پر کچھ نہ کچھ اثر ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے آیات کی تفسیر اور مفسرین کے اقوال ذکر کرنے ہیں، اور یہاں حکایات صحابہ یہ زیادہ بیان کرنی ہے، یعنی اس موضوع سے متعلقہ صحابہ اکرام کے جو جتنے بھی واقعات آپ کو مل سکتے ہیں، یہاں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ واقعات کو ذکر کرنا ہے۔ واقعات یہاں بھی زیادہ ذکر کرنے ہیں، لیکن کن کے؟ صحابہ کے۔ اولیاء اللہ کی کرامات بھی ذکر کریں، لیکن یہاں زیادہ تر واقعات آپ نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بیان کرنے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ زیادہ واقعات، یہ اس لیے کہ جو گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے وہ زیادہ واقعات سنیں، لیکن چونکہ یہ اب شہر میں آ گئے ہیں اور یہاں کچھ نہ کچھ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بھائی اولیاء اللہ کے بارے میں کئی چیزیں انہوں نے سنی ہوں گی، کئی لوگ ان کے بہت زیادہ مخالفت کر جاتے ہیں اولیاء اللہ کے، تو اس طرح کا ملا جلا ان کا ذہن بن چکا ہوگا۔ اب وہ چاہیں گے کہ یار ہمیں بس ایسے واقعات سنائے جائیں جس کے بارے میں کسی کو اشکال نہ ہو، اور وہ صحابہ اکرام کے واقعات ہیں جن کے بارے میں کسی مسلمان کو صحیح معنی جو سننی ہے اس کو کبھی اشکال نہیں ہوگا صحابہ کی عظمت سے متعلق۔ ہاں، جو صحیح العقیدہ نہیں ہے، جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، تو اس کا تو ویسے بھی کوئی اعتبار نہیں۔ لہٰذا ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہوگا
کہ صحابہ اکرام کے زیادہ واقعات ہم ذکر کریں گے۔ دوسری بات، اولیاء اللہ کا تذکرہ کریں گے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اولیاء اللہ کی بھی محبت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے جو ولی لوگ ہیں ان کی محبت ہی دل میں نہ رہے، ان کی محبت اسی طرح پیدا ہوگی کہ جب ان کے بارے میں، ان کی زندگی سے متعلق ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مختصر اعداد و شمار لے کر آئیں گے۔ مختصر اعداد و شمار کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ موضوع بیان کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ ہمدردی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یار جو آپ کے قریب میں غریب لوگ رہتے ہیں، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں آپ ان کا خیال کریں، اور پھر ان کو آپ بتائیں کہ اس وقت دنیا کے اندر یا اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں غربت کی یہ شرح ہے، اتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا اپنے لیے اس کا بندوبست کرنا یہ بڑا مشکل ہو چکا ہے، اتنے فیصد لوگ ہیں جو 3 وقت کا کھانا آرام سے کھا سکتے ہیں، صرف اتنے لوگ ہیں کہ جن کو اس کی بھی ٹینشن نہیں ہوتی، بلکہ وہ اشرافیہ کہلاتے ہیں، ان کا کھانا، ان کی رہائش، ان کی گاڑی، اس گاڑی کا پیٹرول، سب کچھ وہ سرکار کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ چند ایک لوگ ہیں، تو اس طرح کے اعداد و شمار آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اور آگے بات ہے کہ حالات حاضرہ پر تبصرہ کرنا، یعنی اگر آپ میں صلاحیت ہے اور آپ کچھ پرانے خطیب ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ میں حالات پر جب بات کروں گا تو میں پوری طرح اس بات کو سنبھال بھی سکوں گا، یعنی خود جو میری رائے ہوگی وہ کچھ وزن رکھتی ہوگی، ایسا نہیں کہ بالکل سادی سی میں بات کر جاؤں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ حالات حاضرہ پر تبصرہ کریں اور مختصر تبصرہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ شروع بیان میں حالات حاضرہ پر تھوڑی سی اپنی بات کو منطبق کرنے کی کوشش کریں اور پھر سارا بیان ہی اسی پر چلا جائے، اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ دیکھیں جو خطبہ حضرات اپنے موضوع سے ہٹ جاتے ہیں، ایسے خطبہ کو عوام پسند نہیں کرتی، کئی دفعہ ایسے دیکھنے میں آیا، بلکہ اسی جمعے کی میں بات کروں، ایک جگہ میں نے یہاں جمعہ پڑھا تو وہاں مولانا صاحب کا شروع میں بیان تھا کہ ہمیں قرآن پاک کی عظمت کا خیال کرنا چاہیے، شروع میں جو وہ فرما رہے تھے، اور آخر میں جو حضرت کا بیان تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی والا معاملہ رکھنا چاہیے، یعنی وہ بیان تو انہوں نے شروع کیا عظمت قرآن سے متعلق، لیکن آخر میں بات ان کی اپنے موضوع پر نہیں رہی، بلکہ درمیان ہی سے وہ اپنے موضوع سے ہٹتے رہے، یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ حضرت آج جمعے میں کیا بیان کرنا چاہ رہے، کہیں وہ کبھی تو وہ اس طرح کی بات کرتے تھے کہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح خدمت والا معاملہ کیا، اور کہیں وہ بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کی، تو اس چیز کا ذرا خیال کرنا ہے۔ بہترین خطیب وہ ہوتا ہے جس کو جو موضوع دیا جائے وہ اپنے موضوع پر ہی بات کرے، اپنے موضوع سے ادھر ادھر مت جائے، یہ بہترین خطیب کی علامت ہوتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے بیان کرنا ہے تو آخر میں دعائیہ کلمات ضرور کہنے ہیں اور پورے بیان کا خلاصہ بھی ذکر کرنا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے بیانات میں بالکل آخر میں آتے ہیں، یعنی انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے بجے مولانا صاحب کا بیان ختم ہو جائے گا، لہٰذا آپ جائیں گے، بس جاتے ہی بیان ختم تو سنتیں پڑھیں اور جناب اس کے بعد ہم 2 فرض پڑھ کے واپس آ جائیں گے۔ کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ تو آخر میں جب آپ خلاصہ بیان کریں گے تو کچھ نہ کچھ وہ لوگ بھی آپ سے نفع اٹھا لیں گے، اور ممکن ہے کہ آپ کے اس خلاصے کو وہ سن کر اگلے جمعے کو زیادہ پہلے وہ آ جائیں، کچھ وقت لے کر آئیں تاکہ وہ آپ کا پورا بیان سنیں۔ تو اگر ہم خلاصہ نہیں بتائیں گے تو وہ لوگ سمجھیں گے اچھا جو بھی مولوی صاحب نے کہا بس ٹھیک ہی کہا ہوگا، ایسا نہیں ہم نے کرنا۔ اور یہاں گاؤں دیہات میں جب آپ لوگوں نے مضافات شہر میں جب آپ نے بیان کرنا ہے تو یہاں خطبہ آپ کا مختصر ہو، لیکن ہو طرز کے ساتھ، اگر اللہ پاک نے آپ کو اچھی آواز دی ہے، سر لگا کے آپ نے پڑھنا ہے، طرز کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گاؤں دیہات کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت سر کو پسند کرتے ہیں، اب یہ جو مضافات شہر کے لوگ ہیں یہ بھی اکثر وہیں کے ہیں، تو لہٰذا یہاں آپ جب خطبہ پڑھیں گے
تو خطبے کو آپ ترنم کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد اگر آپ نے اشعار پڑھنے ہیں، یعنی خطبہ پڑھنے کے فوراً بعد جو شروع میں اشعار بعض لوگ پڑھتے ہیں، آپ نے بھی وہی اشعار اگر پڑھنے ہیں تو ان کے اندر آپ اس چیز کا خیال کیجئے گا کہ وہ آپ نے ترنم کے ساتھ نہیں پڑھنے، بلکہ بغیر ترنم کے پڑھنے ہیں۔ کیوں کہ اب یہ لوگ کچھ نہ کچھ شہری طرز بھی رکھتے ہیں، شہر کا اثر بھی ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ ترنم پسند نہیں کرتے۔ تو یہ آپ لوگوں نے لوگوں کا ذرا خیال کرنا ہے جو مضافات شہر میں لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہاں آپ نے جب بھی مثال دینی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ کبھی آپ شہر کی زندگی سے متعلقہ مثال دیں گے اور کبھی آپ مثال دیں گے دیہات کی زندگی کے مطابق، مکس آپ نے یہاں کام رکھنا ہوگا۔ آپ نے اگر تقریر میں 2 سے 3 مثالیں دینی ہے تو اس میں آپ 1 2 شہری زندگی کی مثال دیں اور 1 2 آپ دیہاتی زندگی سے متعلقہ مثال دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سب لوگ آپ کی بات کو اچھے اور آسان انداز سے سمجھ پائیں گے۔ یہ طرز ہے اور یہ مواد آپ لوگوں نے اس طرح کا مواد مضافات شہر میں بتانا ہوگا اور بیان کرنا ہوگا، اور یہ ان لوگوں کا مزاج ہے جس کا ہم لوگوں نے خیال کرنا ہوگا۔ آگے ہے بھائی بالکل سینٹر شہر میں، پوش علاقے میں، ایسے علاقے میں جہاں پڑھا لکھا طبقہ رہتا ہے، جیسے ڈیفنس ہو گیا یا ہمارے یہاں لاہور میں ماڈل ٹاؤن ہے، اور بھی اسی طرح کے پوش ایریاز ہیں جہاں آپ کا بیان ہو رہا ہے اور وہاں اکثر پڑھا لکھا طبقہ ہے، یا تو وہ ورکر ہیں، یعنی کسی نہ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، یا وہ خود کسی بڑے عہدے پر ہیں، آفیسر ہیں۔ تو اس طرح کا جہاں مجمع ہو تو اس جگہ آپ نے جب خطبہ پڑھنا ہے، خطبے کے اندر وہی بات جو میں نے پہلے ایک سبق میں عرض کی تھی کہ خطبہ آپ کا مختصر ہو اور منفرد ہو، خطبہ آپ کا مختصر اور منفرد ہو اور ہلکی پھلکی طرز کے ساتھ۔ یہاں یعنی جب مرکز شہر میں آپ بیان شروع کریں گے تو یہاں آپ نے خطبے میں زیادہ طرز نہیں لگانی، زیادہ ترنم کے ساتھ آپ نے خطبہ نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ جو زیادہ ہی پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے یہ اس ترنم کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ہلکے پھلکے انداز میں جیسے آپ کہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، یعنی یہ اس انداز، اس میں زیادہ ترنم بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ سادہ بھی نہیں ہے کہ جیسے ہم کہیں الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد، ایسا بھی نہیں۔ اور اگر آپ نے خطبے کے بعد اشعار پڑھنے ہیں تو اشعار میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اشعار جدید پڑھنے ہیں، یعنی ایسے اشعار نہیں پڑھنے کہ جو کئی دفعہ لوگوں نے سنے ہوئے ہوں، ان اشعار کو نہیں، بلکہ آپ کوشش کیجئے گا کہ اشعار ایسے پڑھیں کہ جو لوگوں نے پہلے کم سے کم سنے ہوئے ہوں، اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد جہاں آپ قرآن پاک اس موضوع سے متعلقہ جہاں قرآن پاک کی آیات لے کر آئیں گے تو آیات میں اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب بیان کے دوران آپ قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیں گے تو پھر آپ نے سورت کا نام، پارا نمبر اور آیت نمبر لازمی ذکر کرنا ہے۔ سورت کا نام، پارا نمبر اور آیت نمبر آپ نے لازمی ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح جب آپ اس موضوع میں احادیث ذکر کریں گے تو احادیث ذکر کرتے وقت بھی آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ کتاب یعنی حدیث کس کتاب کی ہے، بخاری شریف کی ہے، ترمذی شریف کی ہے، مسلم شریف کی ہے، طحاوی شریف کی ہے، کس کتاب سے آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے اس کتاب کا نام آپ نے ذکر کرنا ہے، اور حدیث کا نمبر یہ مینشن کرنا ہے آپ نے لازمی طور پہ۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی بات کو اتھنٹک سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یار مولوی صاحب اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ کئی لوگ اسی وقت سرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آج کل ایسا ہے کہ اگر آپ نے کوئی حدیث پڑھی اور آپ نے حوالہ غلط دے دیا یا حوالہ دیا ہی نہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں اشکال ہوتا ہے کہ یار مولوی صاحب نے حدیث تو بتائی ہے لیکن اس کا کوئی ریفرنس نہیں بتایا کہ یہ کہاں سے اس نے لی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے موضوع میں صحابہ اکرام کی حکایات کو ذکر کرنا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اس سے یہ ہے کہ سب لوگوں کے دل میں صحابہ کی محبت اور عظمت پیدا ہوتی ہے۔ ہم یہ جو لوگ کہتے ہیں نا صرف قرآن اور حدیث، ٹھیک ہے قرآن اور حدیث بھی بہت ضروری ہیں اور ان کے بغیر تو چارہ ہے ہی نہیں،
لیکن ہم جہاں صحابہ اکرام کے واقعات ذکر نہیں کرتے تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ اکرام کی محبت نہیں رہتی. یہ خطیب کا کام ہوتا ہے کہ اس نے سامعین کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت بھی، صحابہ کی محبت بھی، نبی کی محبت بھی، قرآن کی محبت بھی ڈالنی ہے. اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ کسی نہ کسی صحابی کا کوئی واقعہ لے کر آئے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت رہے گی. پھر آپ کو کبھی یہ سننے میں نہیں آئے گا کہ جی فلاں آدمی نے صحابہ کی گستاخی کی لیکن بڑے افسر نے اس کے ساتھ بہت نرمی برتی ہے. پھر یہ آپ کو سننے میں نہیں ملے گا. لیکن آپ اگر صحابہ کا تذکرہ نہیں کریں گے اور ان لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، جب انہوں نے پڑھا بھی نہیں، آپ نے سنایا بھی نہیں، اب ان کے دل میں صحابہ کی جو ویلیو، جو عظمت، جو اہمیت ہونی چاہیے، جو صحابہ کا مقام ان کے دل میں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو سکے گا. جب وہ نہیں ہوگا تو جب بھی اس طرح کی بات آئے گی تو وہ بس اتنا کہیں گے کہ ٹھیک ہے وہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، حضور کے شاگرد تھے، بس ٹھیک ہے، باقی غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، باقی ان سے اگر ہو گیا تو یہ انہوں نے غلط کیا. یعنی اس طرح کی لوگ زبان بولنے لگ جاتے ہیں. تو ہم نے صحابہ کے واقعات جب بھی ذکر کرنے ہیں تو وہ اس کے اندر بھی آپ نے ذکر کرنا ہے کہ یہ میں نے فلاں جو صحابہ کی حالات سے متعلقہ کتاب ہے اس کے اندر سے یہ واقعہ لیا ہے. اور اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ کتاب کا نام اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ بھی مینشن کریں، وہ بھی بتائیں. اسی طرح آپ نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس موضوع سے متعلقہ آپ اعداد و شمار یا اس کی کوئی تحقیقی رپورٹ اگر اس کے بارے میں ہے تو وہ آپ نے پیش کرنی ہے. وہی بات جو یہاں پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے جیسے اگر غربت سے متعلق لوگوں کو ابھارنا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیے ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیے ہے، تو آپ غریبوں کی ہمدردی کر سکتے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور ہمارے ملک میں اتنی تعداد میں یا اتنی فیصد غریب لوگ ہیں. یا آپ کرپشن سے متعلق لوگوں کو منع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا قومی خزانہ اتنے فیصد، ہمارا قومی خزانہ کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے. یا اسی طرح آپ رشوت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ اس سے متعلقہ کچھ مختصر سی رپورٹ یا اعداد و شمار بتا دیں کہ ہمارے فوجی افسران میں ہمارے حکومتی ارکان میں سے اور پولیس کے حضرات میں سے جو لوگ رشوت لیتے ہیں ان کی تعداد تقریباً اتنی ہے، اتنے فیصد اس محکمے کے اندر یہ رشوت خوری سے کام چلتا ہے. تو اس اعتبار سے لوگ آپ کو یہ سمجھیں گے کہ حضرت ہر مسئلے پر نظر رکھتے ہیں اور ان کی معلومات اتھینٹک ہیں اور صحیح بات کر رہے ہیں. ورنہ تو لوگ یہ کہتے ہیں مولویوں کو دنیا داری کا پتہ ہی نہیں، اس بیچارے نے مسجد میں رہنا ہے، مسجد کے حجرے میں بیٹھا ہے، بس جو پرانی کتابیں پڑھی ہیں اس کے پاس وہ وہیں سے دیکھ لیا اور آگے بتا دی. جب لوگ پھر یوں سمجھنے لگ جاتے ہیں تو آپ ان کو اعداد و شمار کے ذریعے قائل کریں کہ الحمدللہ ایسی بات نہیں، ہم بھی حالات حاضرات سے واقف ہیں. مین اسٹریم میں تو ہم زیادہ ہیں لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ مین اسٹریم میں نہیں ہے، لوگوں سے کٹے ہوئے ہیں، معاشرے سے کٹے ہوئے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ مولوی معاشرے سے جڑا ہوتا ہے. اپنے محلے کے لوگوں کا سب سے زیادہ تعلق اپنے محلے کے افسر کے ساتھ نہیں بلکہ محلے کے امام کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے جو اس میں اشعار ذکر کرنے ہیں تو جس شاعر کا بھی شعر ذکر کرنا ہے اس کا نام بھی آپ نے بتانا ہے. مثلا علامہ اقبال نے اس کے بارے میں یہ کہا اور اکبر آبادی نے اس کے بارے میں یہ کہا. اور یاد رکھیں جب اس طرح کا مجمع ہو جہاں افسر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں صوفیہ کے اقوال آپ ذکر کریں، اشعار نہیں. وہاں بزرگوں کے اقوال تو ذکر کیے جائیں لیکن اشعار ایسے شعراء کے ذکر کیے جائیں جن کو یہ طبقہ بھی مانتا ہے جن کو یہ طبقہ بھی اہمیت دیتا ہے، جیسے علامہ اقبال ہو گیا، اسی طرح غالب ہو گیا اور میر تقی میر ہو گئے، اور بھی بہت سارے اس طرح کے جو شعراء ہیں جن کو یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں. تو ان کے اشعار جو اسلام سے متعلق، دین سے متعلق ہیں یا ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں وہ اشعار آپ ذکر کریں. اسی طرح آپ قرآن پاک کی جو بھی آیت پڑھیں یا حدیث آپ پیش کریں اس کو حالات حاضرہ پر ضرور منطبق کریں. یعنی یہ بتائیں کہ دیکھو یہ جو قرآن کی آیت ہے اس موجودہ دور میں قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے، قرآن کی اس آیت سے موجودہ دور میں ہمیں اس انداز سے رہنمائی ملتی ہے، احادیث مبارکہ اس انداز سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اس جہت سے دیکھیں
تو ہماری اس اعتبار سے رہنمائی ہے، اس جہت سے دیکھیں تو پھر اس حوالے سے ہماری رہنمائی ہے۔ تو اس چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے کہ جو بھی قرآن کی آیت یا حدیث پڑھیں تو لوگوں کو قرآن کے قریب لانے کا ایک یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ قرآن کو زندہ کتاب بنا کر پیش کریں اور حالات حاضرہ پر اس کو منطبق کریں اور بتائیں کہ بھائی قرآن پاک ہمیں یہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر آخر میں آپ نے خلاصہ بھی ذکر کرنا ہے اپنی گفتگو کا، اور دعائیہ کلمات آپ نے کہنے ہیں۔ یہ آپ کا انداز ہونا چاہیے جب آپ بالکل سینٹر شہر میں بیان کر رہے ہیں، تو وہاں انداز، اور یاد رکھیں کہ جب آپ اس طرح کے لوگوں میں بات کریں گے تو وہاں آپ کا انداز جوشیلا نہیں ہوگا، نہ آپ کا وہاں سریلا انداز چلے گا، بلکہ افہام اور تفہیم والا جو انداز ہے، یعنی ہلکا پھلکا آواز میں اتار چڑھاؤ ہو بس، اور آپ کے چہرے کے تاثرات وہ ہونے چاہیے بہترین۔ باقی یہاں آپ جوش والے انداز میں تقریر نہیں کر سکتے، اور بہت زیادہ سر لگا کے تقریر کریں گے تو تب بھی وہ لوگ اس کو اتنا اچھا اور پسند نہیں کرتے۔ تو اس چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ جب پوش طبقے میں مثلا آپ کو ڈی ایچ اے میں ملازمت مل گئی، وہاں آپ نے بیان کرنا ہے تو وہاں آپ طرز نہیں لگائیں گے یا بہت زیادہ جوش نہیں دکھائیں گے، وہ لوگ اس چیز کو ذرا اچھا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں اس انداز سے بات کریں کہ ہم بات کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں۔ تو یہ ہمارا طرز ہونا چاہیے جب ہم بالکل سینٹر شہر میں بیان کر رہے ہوں۔ سبق ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا۔